الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ آج سورہ فاتر کا 5واں رکوع شروع ہو چکا ہے اور 38 نمبر آیت ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ عالم الغیب عالم الغیب السماوات والارض۔ اللہ کی اس کلام کی خیر و برکات پل پل حضرت انسان کے لیے رواں رواں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ علیہ السلام تک اور اس کے بعد آج تک ایک ہی جھگڑا ہے دنیا میں۔ اس کائنات کا اختیار اور اقتدار اس کائنات کے خالق اور مالک کے پاس ہے۔ سب سے بڑی مصیبت سب سے بڑا عذاب جو جھگڑا چل رہا ہے، اللہ نے اس انسان کو جو اختیار دے دیا ہے اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ یہ زمین پر خود خدا بن جاتا ہے، یہ کہتے ہیں اختیار میرا ہے، اقتدار میرا ہے۔ یہی جھگڑا ہے۔ اس جھگڑے کو مختلف انداز سے کبھی چھپا کر، کبھی بڑھا کر، کبھی گھٹا کر، کبھی مکاری سے، کبھی چالاکی سے، کبھی برادریوں سے، کبھی قبیلوں سے، کبھی وہ جو چھپ چھپ کے تدبیریں کرتے ہو اپنی شاختوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے۔ جس کا عقیدہ اور نظریہ خواہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ اقتدار میرا ہے، وہی جہنمی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا ہر ذرہ 10 کھرب ذرے اللہ جل شان اور اس حضرت انسان میں رکھے، ہر 6 مہینے کے بعد اگلے وہ سیل مرجا جاتے ہیں، نئے بن جاتے ہیں۔ ہر سیل کے اندر اب 10 کھرب سیل ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا وہ سلامتی ہے یا وہ وبالا اور چیخو پکار ہے۔ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک جنتی ہے، ایک جہنمی ہے۔ دنیا میں 2 ہی ٹھکانے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ تو اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کائنات تم کو بنا کر سنوار کے دی ہے، اس کے اسرار و رموز کا علم تو میں جانتا ہوں نا۔ تم تو غاصب بننا چاہتے ہو۔ جب تم اللہ کے اختیار و اقتدار کو چھیننا چاہتے ہو، لوٹنا چاہتے ہو، بڑے بڑے محلات اور فوجیں اور قبیلے
شرک کیا ہے؟ جھگڑا ہی شرک کا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ جو مشرکین مکہ تھے، وہ جو یہود و نصارہ تھے، کوئی کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کی جناب علی ملت میں ہیں، کوئی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی ملت میں، سارے بت پرست تھے۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور وہ جو اہل مکہ تھے، ان کو مشرکین مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی عقیدے اور نظریے سارے کا سارا بتخانہ تھا، وہ مشرک تھے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ کاری ضرب لگائی، ان کے بت کدے گرے، وہ بدبودار دنیا اور وہ تاریکیاں، ان اللہ عالم الغیب والسماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں اور اس کے اندر مخلوق خدا جو میں نے بنائی ہے، اس کے اسرار اور رموز میں جانتا ہوں۔ یہ میرا اختیار اور میرا اختیار ہے۔ کہاں کہاں پہ میں نے بنانا ہے اور کہاں کہاں پر میں نے مٹانا ہے، یہ اختیار میرے پاس ہے۔ کہاں پر گھٹانا ہے اور کہاں پر بڑھانا ہے، کہاں پہ حیات ہے اور کہاں پہ موت ہے۔ اس کا تعلق علم الغیب سے ہے۔ یہ جو اللہ کی اسرار و رموز کے علم کا تعلق ہے، یہ صرف اور صرف خدا کے پیغمبروں کو عطا ہوا جتنا چاہو، اور سب سے بڑھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ یہ دنیا میں کسی کے لالے کی وراثت نہیں ہے کہ وہ محل بنا رہا ہے، اقتدار اس کو مل گیا۔ اب یہ تو وہ نہیں جانتا کہ وہی اقتدار، وہی محل اس کے لیے جہنم بن جائیں گے۔ پانی حیات ہے، اب پانی اس پر چڑھ دوڑتا ہے اور پانی اس کو ڈبو دیتا۔ ایک سانس آکسیجن میں ہے، اس کی حیات اس میں ہے، تو وہی ہمارے طوفان بن کے ان کی کرچیاں اڑا کے رکھ دیتی۔ ان الشرک لظلم ذلیل۔ یہ جو تم اللہ سے شرک کرتے ہو، یہ ظلم عظیم ہے، یہ اپنے میں ظلم کر رہے ہو۔ جتنا بھی زمین پر فتنہ بڑھ رہا ہے، اتنا ہی میرا رب اس فتنے کو مٹانے کے سامان بھی بنا رہا ہے۔ یہ رب کی دھرتی ہے۔ یہ تو کافر کا عقیدہ ہے، مومن کا یہ تو عقیدہ نہیں۔ وہ کون سا ٹھکانہ؟ وہ کسب پر ہے، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو۔ کافر تو زمین کے اوپر کے ٹھکانے کو مانتا ہے نا۔ مومن ان ٹھکانوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا اور سچے ٹھکانے میں جا پہنچتا ہے جو سلامتیوں کا ٹھکانہ ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سینوں کی رازداریاں، یہ جو ظالم تھے، یہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ، یہ آپ علیہ السلام سے بغض کرتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کہ ان کے بت قدوں پہ کاری اگر ضرب لگی ہے تو وہ پھر آپ علیہ السلام کے وجود پاک سے لگی ہے۔
ان کے جو نظریے اور عقیدے اور طرز حیات تھے وہ جھوٹ پر مبنی تھے. نفع کی امید، نقصان کی امید جو مخلوق سے کرتا ہے وہ مشرک جہنمی ہے اور مشرک کافر ہے. یہی تو نظریہ ان کا تھا جس وجہ سے آپ علیہ السلام تھے. وہ تو کہتے تھے کہ نبوت ہمیں دینی چاہیے تھی، اللہ سے بھول ہو گئی ہے. جو ہم نے جھوٹ پر مبنی عقیدے اور نظریے بنائے جائے اللہ کو ان کی اطاعت، وہ کہتے تھے اللہ کو ہماری اطاعت کرنی چاہیے، وہ اس خدا کو مانتے تھے. وہ سب کچھ نبی علیہ السلام سے چھیننا چاہتے، وہ منشا ربانی کے خلاف تھے. آج بھی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے باہر سو اسی طوفان کی زد میں آج کا انسان ہے. پہلے وہ کنواں اور گٹر کھولتا ہے اور پھر چیختا ہے، کہتا ہے میں گر گیا ہوں. دعویٰ تیرا اتنا زیادہ ہے کہ تو کہتا ہے میں بچوں کو پال رہا ہوں، میں برادری بنا رہا ہوں، میں بہن بھائیوں کو پال رہا ہوں. اتنا مکار اور جھوٹا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اسے پل پل حیات کون دے رہا ہے، سانسیں کون دے رہا ہے. یہ تو رب کا عطیہ ہے کہ تو شکر خدا کا کرتا کہ اللہ نے تجھے ثالث بنایا ہے تو تقسیم اس طرح کرتا جس طرح من